سالار ڈیجیٹل اردو سروس پر بنگلورو سے آپ تمام کا خیر مقدم۔ اس ہفتے کی بڑی خبروں میں سب سے پہلے ممبئی کی 72% مساجد نے فجر کی اذان میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ 20 اپریل قومی آواز کی رپورٹ کے مطابق ممبئی اور مہاراشٹرا میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان پر تنازع سیاست کے درمیان مسلم سماج کی جانب سے ایک اہم پہل کی گئی ہے۔ ممبئی کی کئی مساجد نے فجر کے اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو کم کر دیا ہے اور کئی مساجد نے لاؤڈ اسپیکر پر فجر کی اذان دینا بند کر دیا ہے۔ ممبئی پولیس کے مطابق ممبئی کی 72% مساجد نے فجر کے اذان کے وقت لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو از خود کم کر لیا ہے اور بیشتر مساجد نے فجر کے اذان لاؤڈ اسپیکر پر دینے کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ راج ٹھاکرے نے 3 مئی تک مساجد سے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹانے کا الٹیمیٹم دیا تھا اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں راج ٹھاکرے نے مساجد کے سامنے ہنومان چالیسا بجانے کی بھی دھمکی دی تھی۔ لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے معاملے پر ہونے والی سیاست کو دیکھتے ہوئے بیشتر مساجد کے ذمہ داران نے از خود فجر کے اذان کے وقت سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کی پیروی کرنی شروع کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے 2005 کے صوتی آلودگی سے متعلق اپنے فیصلے میں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا حکم صادر کیا تھا۔ فجر کی اذان چونکہ صبح 6 بجے سے قبل دی جاتی ہے، مساجد کے ذمہ داروں نے پولیس کے دباؤ کے بغیر از خود لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 20 اپریل کو قومی آواز کی رپورٹ کے مطابق جہانگیر پوری میں MCD کے ذریعے بلڈوزر چلائے جانے کی خبر ملنے کے بعد جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران نے فوری طور پر سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے جہانگیر پوری میں بلڈوزر کی کارروائی پر فوراً روک لگانے کا حکم صادر کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، اس تعلق سے 21 اپریل کو سماعت کرنے کا بھی اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کی اس فوری مداخلت پر جمعیت علماء کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اظہار تشکر کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم عدالت کے اس ابتدائی حکم کا استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے بلڈوزر کی کارروائی پر روک لگانے کے حکم کے باوجود تقریباً 2 گھنٹے تک انہدامی کارروائی چلتی رہی۔ کئی خواتین اپنی ملکیت تباہ ہوتے دیکھ کر زار و خطار روتی ہوئی نظر آئیں اور اس دوران اس مسجد کا دروازہ بھی توڑ دیا گیا جہاں گزشتہ دنوں تشدد کا واقعہ پیش آیا، لیکن پاس میں ہی موجود مندر پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ مندر کے سامنے بلڈوزر جیسے ہی پہنچا وہاں بھیڑ جمع ہو گئی، جس کے بعد بلڈوزر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حالانکہ تصاویر میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس خود بھی مندر کے آس پاس پہرا دے رہی ہے۔ اسی دوران دہلی پولیس نے جہانگیر پوری علاقے کے ایک اہم اسلحہ سپلائر کو ایک مختصر تصادم کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کی شناخت دہلی کے جہانگیر پوری کے رہنے والے راجن عرف راہل کی شکل میں ہوئی ہے، جو 38 سال کا ہے اور پہلے بھی 70 مجرمانہ معاملوں میں اس کا نام آ چکا ہے۔ بتاتے چلے کہ مرکزی شہر دلی کے جہانگیر پوری علاقے میں سنیچر کو ہنومان جینتی جلوس کے دوران پرتشدد واقعے کے بعد سے حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ اس دن 3 یاترائیں نکالی گئی تھیں۔ 2 جلوسوں کو اجازت دی گئی تھی، ایک صبح 11 بجے اور دوسرا 2 بجے، لیکن تیسرا جلوس جو جہانگیر پوری علاقے سے نکلا تھا اسے اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اگر یہ جلوس پولیس کی اجازت کے بغیر نکالا گیا تھا تو اسے نکلنے سے پہلے کیوں نہیں روکا گیا؟ آخر یہ جلوس حساس علاقوں میں کیسے پہنچا؟ عام طور پر اتنے بڑے جلوس کو بغیر اجازت شروع ہونے نہیں دیا جاتا۔ ابھی ان سوالوں کے جواب مل بھی نہیں پائے تھے کہ بلڈوزر چل پڑا۔ ادھر بی جے پی نے الزام لگایا کہ ماضی میں دلی کی حکومت نے جہانگیر پوری علاقے میں روہنگیا اور بنگلہ دیشی مسلمانوں کو آباد کیا تھا اور یہی لوگ دنگائی ہیں۔ بالکل یہی الزام دلی کی حکومت بھی بی جے پی پر لگا رہی ہے۔ کینیڈا کی نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما جگمیت سنگھ نے انڈیا میں مسلمانوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جگمیت سنگھ نے لکھا ہے کہ میں انڈیا میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانے والی
تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر بے حد پریشان ہوں۔ مودی حکومت کو مسلم مخالف جذبات بھڑکانے کے سلسلے کو روکنا چاہیے، انسانی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، کینیڈا کو دنیا بھر میں امن کے لیے ایک مضبوط کردار ادا کرنا چاہیے۔ انڈین نژاد جگمیت سنگھ اس پارٹی کے رہنما ہیں جو کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو حکومت کی اہم اتحادی ہے۔ پچھلے انتخابات میں جگمیت سنگھ کی پارٹی نے ایک طرح سے کنگ میکر کا کردار نبھایا تھا۔ انڈیا میں 1984 کے سکھ مخالف فسادات کے بارے میں جگمیت سنگھ نے ہمیشہ کھل کر بات کی ہے اور ریاستی سرپرستی میں ہونے والا فساد قرار دیا ہے۔ 2013 میں جب انڈین حکومت نے انہیں ویزا دینے سے انکار کیا تو ٹائمز آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، میں 1984 کے فسادات کے متاثرین کو انصاف دلانے کی بات کرتا ہوں، اس لیے انڈین حکومت مجھ سے ناراض ہے۔ اس سے قبل امریکی پارلیمان کی ایک کمیٹی کے سامنے امریکی نمائندہ الہان عمر نے الزام لگایا تھا کہ انڈیا میں مسلم اقلیتوں کے خلاف ایک طویل مہم چلائی جا رہی ہے۔ مودی حکومت نے انڈیا میں مسلمان ہونا ایک جرم بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کو دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد گزشتہ پیر کو انڈیا کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کے بعد پریس کانفرنس کے دوران امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا، امریکہ انڈیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہم عدم تشدد کی بات کریں گے لیکن ہاتھوں میں ڈنڈا لے کر۔ 15 سال میں ہندوستان ایک بار پھر اکھنڈ بھارت یعنی متحدہ ہندوستان بن جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ بیان RSS چیف موہن بھاگوت کا ہے۔ 13 اپریل کو ایک تقریب میں بھاگوت نے کہا کہ یوں تو سنتوں کی طرف سے علم نجومیات کے مطابق 20 سے 25 سال میں ہندوستان پھر سے اکھنڈ بھارت ہوگا، لیکن ہم سب مل کر اس کام کی رفتار بڑھائیں گے تو 10 سے 15 سال میں اکھنڈ بھارت ہمارے سامنے ہوگا۔ دنیا طاقت کو ہی مانتی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں اگر دنیا کا کوئی بھی برا شخص یا تو ٹھیک ہو جاتا ہے یا پھر مٹ جاتا ہے۔ اعلیٰ فاضلی وہ نوجوان کشمیری محقق ہیں جنہیں 11 سال قبل شائع ہونے والے مضمون کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے۔ BBC کے رپورٹ کے مطابق یہ مضمون تقریباً 11 سال قبل 6 نومبر 2011 کو سری نگر سے شائع ہونے والی ڈیجیٹل میگزین دی کشمیر والا میں شائع ہوا تھا۔ اس میگزین کے مدیر اعلیٰ فیض شاہ کو رواں سال فروری میں ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 10 روز بعد جب انہیں عدالت نے ضمانت دی تو انہیں مزید سخت قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جیل بھیج دیا گیا۔ اے مضمون اعلیٰ فاضلی نے 2010 کی ہند مخالف احتجاجی تحریک کے پس منظر میں لکھا تھا جس میں درجنوں ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ 10 سال کی تاخیر کے بعد اعلیٰ فاضلی کی تحریر کے خلاف کارروائی کرنے پر پولیس نے کہا کہ اس مضمون میں بار بار آزادی کا حوالہ اور دہشت گرد تنظیموں جیسا لہجہ اختیار کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ محض ایک پروپیگنڈا نہیں بلکہ یہ پاکستان کی ISI اور اس کے پروردہ دہشت گرد نیٹ ورک کا نظریہ ہے۔ تقریباً 11 سال پرانی تحریر میں انڈیا کی جغرافیائی یکجہتی کو توڑنے کی مہم چلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اعلیٰ فاضلی کی گرفتاری کے بعد بعض حلقوں میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ صحافیوں پر مختلف قدغنوں کے نفاذ اور کئی صحافیوں کی گرفتاری کے بعد اب حکومت کی توجہ ایسے دانشوروں پر ہے جن پر انڈین حکومت مخالف سرگرمیوں کا الزام ہے۔ سری نگر سے شائع ہونے والے تقریباً 250 انگریزی اور اردو اخبارات میں اب حالات سے متعلق کوئی تنقیدی تجزیہ یا تبصرہ شائع نہیں ہوتا، یہاں تک کہ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مستقل ہفتہ وار کالم بھی 2 سال سے معطل ہیں۔ 14 اپریل انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق بیلور کے تاریخی چنکیشوا مندر نے دائیں بازو کی مخالفت کے باوجود قرآن مجید کی تلاوت کے بعد رتھوستوا رتھ فیسٹیول کو شروع کرنے کی اپنی پرانی روایت کو جاری رکھا۔ سالانہ تقریبات کا آغاز بدھ کو ضلعی پولیس کی سخت نگرانی میں ہوا۔ 2 روزہ تہوار کا مشاہدہ کرنے کے لیے ریاست بھر سے سینکڑوں لوگ چنکیشوا مندر جمع تھے۔
قرآن کے اقتباسات پڑھنا ایک روایت ہے، لیکن اس سال ایک الجھن پیدا ہوئی کیونکہ مندر کے حکام نے ابتدائی طور پر ایک نوٹس جاری کیا تھا جس میں مسلمان تاجروں کو اسٹال لگانے سے روک دیا گیا تھا۔ تاہم محکمہ اوقاف نے اس روایت کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ روایت کے مطابق ایک مولوی چناکیشور مندر میں تقریبات کے آغاز کے لیے قرآن کے اقتباسات پڑھتا ہے۔ حال ہی میں جیسا کہ کرناٹک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کی لہر دوڑ گئی تھی، دائیں بازو کے کارکنوں نے ضلع انتظامیہ اور مندر کے حکام پر زور دیا تھا کہ وہ مسلمان تاجروں کو تہوار میں شرکت سے روکیں۔ تاہم ریاست کے محکمہ اوقاف نے مندر انتظامیہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ کسی بھی غیر ہندو تاجر پر پابندی نہ لگائے اور انہیں اسٹال لگانے اور تقریبات میں شرکت کرنے کی اجازت دی جائے۔ محکمے کے سینئر حکام کے مطابق کئی مسلم تاجروں نے اپنی دکانیں لگائیں۔ مندر کی تقریب کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، حالانکہ اس سے قبل ہندوتوا کے چند نمائندوں نے ضلع انتظامیہ پر زور دیا تھا کہ وہ غیر ہندو تاجروں کو تہوار میں شرکت سے روک دیں۔ کانگریس کے سینئر قائد ایم ویرپا موئیلی نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک اور ریاست میں الجھن کا ماحول پیدا کرتے ہوئے بدامنی پھیلائی گئی ہے، جس کی وجہ سے چند سیاسی پارٹیوں کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ملک کے مفادات بری طرح متاثر ہوں گے۔ بروز چاشمہ بیلگاوی میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ قانون اور نظم و نسق برباد ہو جائے تو عوام کا سکون و چین ختم ہو جائے گا، تجارت اور کاروبار صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوگا، سرمایہ کاری بھی نہیں ہوگی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مرکزی حکومت مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عالمی ادارے نے ہندوستان کو ناخوش ترین ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت ہر شعبے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ 18 اپریل کی آلٹ نیوز نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے۔ دراصل کشمیر فائلز کے ڈائریکٹر وویک اگنی ہوتری نے غیر دستخط شدہ خط ٹویٹ کیا جو مبینہ طور پر پاکستان کے دہشت گرد گروپ لشکر اسلام جو کہ بین ہو چکی ہے کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ خط میں کشمیر میں کافروں کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اور یہ لکھا ہے کہ آپ کو اللہ کے پیروکار دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے کشمیر کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، ہر کشمیری پنڈت کشمیر اور قرآن کے لیے خطرہ ہے۔ اگنی ہوتری کا ٹویٹ وائرل ہوا۔ نیوز روم پوسٹ نے لکھا ہے کہ وویک اگنی ہوتری نے ایک زہریلا خط منظر عام پر لایا ہے۔ امر اجالا اور لوک مت نیوز کے علاوہ نیوز 18 کے امیش دیوگن نے اگنی ہوتری کے ٹویٹ پر ایک شو کو بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کیا۔ آلٹ نیوز نے پایا کہ وجے رینا نے وویک اگنی ہوتری سے چند گھنٹے پہلے یہی خط ٹویٹ کیا تھا۔ رینا نے دعویٰ کیا کہ خط بارہمولہ کے ویروان پنڈت کالونی سے ملا تھا اور یہ ڈاک کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ کلگام کے سرپنچ وجے رینا نے کہا کہ انہیں یہ خط بارہمولہ ضلع کے ویروان کالونی کے ایک رہائشی علاقے سے ملا۔ ٹائمز ناؤ نے ویروان کالونی میں منظر عام پر آنے والے خط پر رپورٹ کیا ہے کہ کشمیری ہندوؤں کے تقریباً 200 خاندان بارہمولہ ویروان میں رہتے ہیں۔ دھمکی آمیز خط کالونی کے سیکیورٹی کو ڈاک سے ملا، تاہم پولیس کے مطابق یہ حقیقت نہیں معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس تنظیم کا وجود ہی غیر یقینی ہے۔ خط میں کچھ سرخ جھنڈے بھی ہیں جو اس کی صداقت پر شکوک پیدا کرتے ہیں۔ آلٹ نیوز کے تحقیقات سے جو باتیں صاف ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ خط میں لشکر اسلام کے کمانڈر کے نام اور دستخط کے بغیر آخر میں صرف کمانڈر لکھا گیا ہے۔ لفظ لشکر کو انگریزی میں غلط لکھا گیا ہے۔ یہ غیر ممکن ہے کہ تنظیم اپنے ہی لیٹر ہیڈ پر اپنا نام غلط لکھے۔ لیٹر ہیڈ کے بائیں جانب ایک لوگو ہے جس کا تعلق ایک مختلف دہشت گرد گروپ جماعت الدعوہ سے ہے۔ مزید برآں دائرے میں 2 تلواروں کے نیچے اردو عبارت خود جماعت الدعوہ لکھا ہے۔ پاکستانی صحافی زرار کھوڈو نے ایک حقیقی خط شیئر کیا جہاں اس کا جھنڈا اوپری دائیں کونے میں دیکھا گیا ہے اور یہ وائرل خط سے میل نہیں کھاتا ہے۔ مزید برآں یہ خط اردو میں ہے، اس پر دستخط کیے گئے ہیں اور اس کا بالکل مختلف لیٹر ہیڈ ہے جس پر لکھا ہے لشکر اسلام نہ کہ جماعت الدعوہ۔ مزید تفصیلات کے ساتھ محمد زبیر نے یہ ثابت کیا ہے کہ خط مشکوک ہے اور یہ لشکر اسلام کا نہیں جیسے کہ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا ہے۔
16 اپریل کو شیومگا میں پولیس نے 13 افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر بجرنگ دل کارکن ہرشا کے قتل کے انتقام میں ایک مسلم لیڈر کو قتل کرنے کی سازش تیار کرنے کا الزام ہے۔ 20 فروری کو شیومگا میں بجرنگ دل کارکن ہرشا کا قتل ہوا تھا۔ اس کے جواب میں گرفتار 13 افراد نے ایک مسلم لیڈر کو قتل کرنے کی مبینہ سازش رچائی تھی۔ شیومگا کی دوڈپیٹ پولیس نے اس گروپ کو گرفتار کیا ہے۔ اس معاملے میں پولیس نے تفتیش شروع کی تھی اور سب سے پہلے وشواس اور جیٹلی نامی شخص کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی تھی تو معلوم ہوا کہ علاؤالدین نامی ایک مسلم لیڈر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بعد ازاں پولیس نے وشواس سے پوچھ گچھ کے بعد دیگر 12 افراد کو گرفتار کیا۔ ان تمام نے مسلم لیڈر کے قتل کی سازش تیار کرنے کا الزام قبول کر لیا۔ بنگلور سٹی کے سابق پولیس کمشنر اور عام آدمی پارٹی کے رکن بھاسکر راؤ نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ KGF 2 نے غلط پیغام دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ فلم میں راؤڈی گینگسٹر کو ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے اور غلط تاثر دیا گیا ہے۔ فلم میں آپ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ راؤڈیزم ایک اچھی چیز ہے۔ ایک واقعے کو یاد کرتے ہوئے جب وہ بنگلور کے پولیس کمشنر تھے، بھاسکر راؤ نے کہا فلم ڈنڈو پاڑیا کے ریلیز کے بعد کسی نے ڈنڈو پاڑیا کے انداز میں جرم کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ راؤڈیزم کو بہادری کے طور پر دکھانا ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے شائقین سے بھی درخواست کی کہ وہ اس قسم کی فلمیں نہ دیکھیں کیونکہ یہ ان کو خراب کر سکتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک ہیرو کو جس کے بے شمار فین ہیں مثالی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کنڑا فلم انڈسٹری سے کہا کہ ہمیں تامل اور ملیالم سنیما سے سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ فلمیں ایک پیغام دے رہی ہیں اور کسی راؤڈی کو آئیڈیل نہیں بنا رہی ہیں۔ کس طرح کچھ فلمیں گھوٹالوں کی نمائش کرتی ہیں اور جرم کے کام کرنے کے طریقے سے پردہ اٹھاتی ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی اعلیٰ شیخ نے حسن قرات اور اذان کے مقابلوں کا انعقاد کیا جس میں 12 ملین کے انعامات رکھے گئے تھے۔ مقابلہ عط الکلام یعنی کلام کی خوشبو کے عنوان سے تھا۔ مراکش کے یونس مصطفیٰ غربی کو حسن قرات کے مقابلے میں پہلا انعام 5 ملین یعنی 50 لاکھ ریال دیا گیا۔ دوسری پوزیشن برطانیہ کے محمد ایوب آصف نے حاصل کی، انہیں 20 لاکھ ریال انعام میں دیے گئے۔ تیسری پوزیشن بحرین کے محمد مجاہد نے حاصل کی جنہیں 10 لاکھ ریال کا انعام دیا گیا ہے۔ چوتھی پوزیشن ایران کے سید جاسم موسوی نے حاصل کی، انہیں 5 لاکھ ریال انعام دیا گیا۔ اسی طرح اذان کے مقابلوں میں بھی انعامات دیے گئے۔ ترکی آل شیخ نے اعلان کیا کہ حسن قرات اور اذان کا مقابلہ آئندہ سال بھی عالمی سطح پر ہوگا۔ معلوم رہے کہ 2019 میں ان مقابلوں کا اعلان ہونے کے بعد سے 80 ممالک سے 40,000 سے زیادہ شرکاء ان مقابلوں میں شریک ہوئے۔ ان مقابلوں کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے 36 امیدوار فائنل مقابلے کے لیے منتخب ہوئے۔ مقابلے کے ججز میں 31 بین الاقوامی ججز شامل تھے جن میں مسجد الحرام، مسجد نبوی کا ائمہ اور مؤذنین کے علاوہ دنیا کے معروف قراء بھی شامل تھے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے سویڈن میں مسلم مخالف مظاہروں کے دوران قرآن مجید کی بے حرمتی جیسے اشتعال انگیز اقدامات کی مذمت کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق OIC کے سیکریٹری جنرل حسین طاہا نے بیان میں کہا کہ مسلم مخالف مظاہرے ڈنمارک کی شدت پسند پارٹی سٹریم کوسٹ کرا رہی اور یہ دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت ہے جو کہ اسلامو فوبیا کی تحریک چلائے ہوئے ہے جس سے وہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب، پاکستان، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر مسلم ممالک نے بھی سویڈن میں چند شدت پسندوں کی جانب سے قرآن کریم کی بے حرمتی اور مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی مذمت کی ہے۔ سویڈن کی مقامی نیوز ایجنسی TT کے مطابق دارالحکومت اسٹاک ہوم کے مضافاتی علاقے رنکھیبی میں جمعے کو ہارڈ لائن نامی سیاسی جماعت کے ڈینش رہنما نے قرآن نذر آتش کیا تھا جس کے بعد کئی شہروں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے۔ مزید خبروں کے لیے سالار پڑھیں، سالار دیکھیں، سالار سنیں اور سالار سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف اللہ محمدی کو اجازت دیں۔